اگلا باب جو ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا باب ہی ہے. اس میں مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی اور بغیر ضرورت کے اس کی اشاعت کی ممانعت کی گئی ہے. قال اللہ تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سورۃ نور کی اس آیت کا مطلب یہ ہے بے شک جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب مقدر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو کسی بندہ خدا کی عیب پوشی کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے ہر شخص کو معافی مل جائے گی، یعنی آخر کار معاف کر دیے جائیں گے، مگر اپنے گناہ فاش کرنے والے کو نہیں ملے گی. گناہ ظاہر کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے رات کو کوئی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، مگر صبح اٹھ کر خود ہی وہ کہنے لگا کہ میں نے رات کو یہ اور یہ حرکتیں کی. اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص برائی کر کے پھر اپنی ہی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو گویا وہ برائی پر اپنی جرت کا اظہار کرتا ہے، اور جب ایک شخص برائی کر کے اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے مزید ڈٹ کر بے حیا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ غلط کام کیے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کی پھر بخشش نہیں فرمائیں گے، اس کے حق میں غفور رحیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا پردہ رکھ لیا تھا، مگر اب یہ خود ہی اپنے عیب کی پردہ دری کر رہا ہے. یہ داری لکھا ہوا ہے، دری ہے. داری کا مطلب ہوتا ہے پردہ کرنا، اور دری کا مطلب تار تار کرنا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اگر زنا کی مرتکب ہو اور تحقیق سے ثابت ہو جائے تو اس پر حد جاری کی جائے، مگر ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، یعنی جو اللہ کی حد ہے وہ پوری کی جائے، اس کو تانے دینے کی ضرورت نہیں. پھر اگر دوبارہ بھی وہ ایسا کرے تو تب بھی صرف حد لگائی جائے اور ڈانٹ پھٹکار نہ کی جائے، اور اگر تیسری بار بھی وہ یہی حرکت کرے تو پھر اسے فروخت کر دو، چاہے بالوں کی رسی کے عوض ہی بکے. یعنی ایسے شخص کو پاس نہ رکھو. اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو چیز منع کی گئی، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے اس سینس میں کہ بتایا یہ گیا کہ جب تم کسی مجرم کو سزا دے دو تو پھر اس کے بعد تمہاری رسپانسبلٹی ختم، تمہیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ تم اس کے عیب پر اسے بار بار تانے دو کہ تم نے ایسا کیا اور ایسا کیا. اسی لیے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ عیب لگانے کے بارے میں سختی سے منع کرتے ہیں، نام دھرنے کے بارے میں. مثلا اگر کسی شخص نے چوری کی تو اس کو چور کہہ کے آپ نہیں پکار سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں پکار سکتے کہ چور کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ حد جاری کی جائے اگر وہ ثابت ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کو اور اس کی نسلوں کو بدنام کر دو. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی. آپ نے اسے پیٹنے کے لیے فرمایا کہ کوئی اس کو مارے، کیونکہ اس وقت تک ابھی وہ کوڑوں کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی. تو کوئی مکے تھپڑ مارنے لگا، کسی نے جوتے سے پٹائی کی، کسی نے چادر وغیرہ کو بل دے کر کپڑے سے مارا. جب وہ پٹ پٹا کر وہاں سے نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے اللہ تجھے ذلیل اور رسوا کرے، یعنی مار بھی لیا اور ساتھ باتیں بھی شروع کر دی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس کے مقابلے میں شیطان کو مدد نہ پہنچاؤ، اس کے مقابلے میں شیطان کے ہاتھ مضبوط نہ کرو. کیوں؟ اس سے کیا اندیشہ ہے کہ اس طرح ایک شخص جو ہے اور زیادہ مجرم بن جائے گا، وہ ڈھیٹ ہو جائے گا، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر تم مجھے برا بھلا کہتے ہی ہو تو میں تمہیں بن کے دکھاتا ہوں. اگلا باب جو ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کا بیان ہے. یہ سب حقوق العباد اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں ہیں سب چیزیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کیا کرو امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. یعنی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھا فائدہ پہنچایا کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، کوئی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، بے یار و مددگار نہ چھوڑے، یعنی ضرورت مند ہے تو اس کی آگے بڑھ کر ضرورت پوری کرے، لیکن ظلم پر مدد نہ کرے. ویسے اگر ضرورت اس کو ہے تو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیلی بھائی کی مدد کی
تو وہ صرف ایک ہی گھونسا لگا کہ وہ ختم ہو گیا، اور دوسرے دن جب اسی بندے نے بلایا تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم زیادتی پر ہو۔ پھر فرمایا کہ جب تک کوئی کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا رہتا ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی اور تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست کو آسانی مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے فراخی اور آسانی مہیا کرے گا۔ یعنی مظلوم اور بے سہارا اور کمزور لوگوں کی مدد کو آگے بڑھ کے کرنے پر اس لیے حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس کے بعد اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اس لیے لیا کیونکہ انسان عموماً جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا تو وہ اپنی بھلائی سے بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، لیکن انسان ہمیشہ بھلائی کرتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھ میں کتنی بھلائی کرنے کی ہمت ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو اس سے پیچھے نہ رہوں، اور یہ سوچے بغیر کہ مجھے اس کا اجر اور صلہ کیا ملے گا، اس طرح بھلائی کرے تو اس بھلائی پر اجر ہے۔ کیونکہ اگر انسان انسانوں کے لیے ان سے اجر پانے کے لیے کرتا ہے اور انسان اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو خیر سے محروم کر لیتا ہے جب انسان مایوس ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کا طرز عمل تو ایسا ہوگا ہی، لیکن جب ہم خیر اور بھلائی چھوڑ دیں گے تو ہمارے اجر میں کمی ہوگی، اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو انسان پھر لوگوں کی تعریف اور لوگوں کے جزا سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دیتا۔ پھر ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو طلب علم کے لیے راستے کی صعوبت تکلیف برداشت کر کے اسے طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی علم کا راستہ جو ہے ایک مشکل راستہ ہے اور نفس کو مارنے والی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ کہیں ایسی کوئی پروگرام ہو کہ جس سے انسان کے لیے تفریح کا سبب ہو تو وہاں پر جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے بنسبت کسی بھی ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں انسان کو ایک خاص وقت تک کے لیے صبر کے ساتھ لگ بند کے اور ایک پابندی میں جکڑے رہنا پڑے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اس رستے پہ چل کے جو رستے میں مشکلات آتی ہیں یا وہاں بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، ایسی چیزوں سے جو انسان کو بہت ناگوار ہیں۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب پڑھتی ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں سیکھتی سکھاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں دو چیزیں بیان کی گئی، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اسے سیکھنا سکھانا۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی مجلس ہو وہاں قرآن کا حق بنتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ سمجھ کر ضرور پڑھا جائے، ورنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے قیامت کے دن قرآن یا اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف دے گا، اور اس کے حق میں گواہی جب ہی دے گا جب انسان قرآن کا حق ادا کرے گا، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو سیکھتا سکھاتا رہے۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے، کوئی گروہ ایسا کرتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر تسکین نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کی مخلوق میں کرتے ہیں یعنی فرشتوں میں، ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اور جس کا عمل سست رفتار ہوا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی آگے بڑھنے کے لیے عمل ضروری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله